نل اتنے ہی کھولیں کہ جتنے سے آپ کا کام. اگر وضو آپ کا 2 منٹ میں بنتا ہے اور نل ایک احتیاط سے کھولیں گے 2.5 منٹ میں بنے گا, آدھا منٹ زیادہ لگے گا, لیکن کم سے کم گناہ میں تو آپ نہیں پڑیں گے. اگر اس حساب سے روزانہ بھی 1 ٹینکر ڈلوائیں گے تو 30 دن کے کتنے ٹینکر ہو گئے؟ 30 ٹینکر ہو گئے. 1 ٹینکر 3000 کا اگر ملتا ہے تو 30 ٹینکر کے کتنے ہو گئے میرے بھائی؟ صرف اسی میں 90,000 جھونک دیں گے تو مسجد کے دوسرے کام کیسے ہوں گے؟ پھر 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے, 50 سے اوپر لوگ یہاں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. وہ 50 آدمی 5 مرتبہ کے علاوہ بھی وضو کرے گا اور پانی کا خیال نہیں رکھے گا تو کہاں سے آئے گا؟ اللہ کے گھر میں دینے والے ویسے بھی اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. حالانکہ ابھی آپ نے سنا کہ بی بی صاحبہ نے اپنا سارا مال اللہ کے نام پر اللہ کے رسول کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. نوجوان لڑکے اللہ کے نام پہ وقت نکال کے مہینے کا چندہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کئی دروازوں سے لوگ آنے میں دیر لگا دیتے ہیں, چونکہ اعلان ہو گیا ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں چندہ لینے کے لیے آ رہے ہیں, تو دیر سے نکلتے ہیں اور کوئی آ کے کہتا ہے کہ امی نہیں ہے, کوئی کہتا ہے ابو نہیں ہے, اور کوئی لاتا ہے دیر سے تو 10 روپے لاتا ہے. آپ جانتے ہیں یہ چندہ جو ایک خواہش ہے اور ناجائز نہیں ہے. میری خواہش اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیشہ کے لیے پوری کر دے. میں چاہتا ہوں یہ اللہ کے گھر میں بندے خود غلاموں کی طرح بڑھ کے دے. اتنا بڑا علاقہ, ایک مسجد, اگر ہر گھر کم سے کم 200 روپے بھی دے مہینے کے تو مسجد کے معاملات آسان ہو جائیں, لیکن نہیں دیتے. جمعے کا دن انتہائی بابرکت دن ہوتا ہے. آپ سے میں نے کئی بار ریکویسٹ کی ہے, بول ہی سکتا ہوں, اور جب تک اللہ چاہے گا بولتا رہوں گا. کراچی میں کئی مسجدیں ہیں جہاں چندے نہیں ہوتے. اللہ کے بندے خود بڑھ کے کہتے ہیں چلائیے, بجلی کا بل بتائیے میں دوں گا, وہ کہتا پانی میری طرف سے, وہ کہتا ہے امام صاحب کا وظیفہ میں دوں گا, وہ کہتا ہے مؤذن صاحب کا میں دوں گا. یوں اللہ کے گھر کا کام چل جاتا ہے. مانگنا نہیں پڑتا. مانگنا ناجائز نہیں ہے. ایک وقت تک اللہ کے رسول نے سوال کیا تھا مسجد نبوی کے لیے اور جہاد میں جانے کے لیے, اس کے بعد سوال نہیں کیا, ایک نظام بنا دیا. پھر سارے خرچے وہاں سے پورے ہوا کرتے, پھر سوال نہیں کرنا پڑتا تھا. میں چاہتا ہوں ایسے ہی آپ کی مسجدیں بھی ہوں, صرف مکی مدنی نہیں, ہر مسجد ایسے ہی ہو. رمضان میں بھی بار بار یہ نہ بولنا پڑے تراویح کا چندہ, امام صاحب کی خدمت, سامع کی خدمت, تراویح کا چندہ لائیے, فلاں کا لائیے. یہ ناجائز نہیں ہے, حرام نہیں ہے, لیکن اس سے زیادہ اچھا کام ہے, اس سے زیادہ اچھا کام یہ ہے لوگ خود ہی بغیر اس طرح بار بار اعلان کیے خود لا کے جمع کرا دے. آپ بولیں یہ اچھا ہے نہیں ہے, اس سے زیادہ اچھا ہے یہ نہیں ہے کہ یار میری بھی ذمہ داری بنتی ہے. میں اس علاقے میں رہنے والا, پنکھے کے نیچے بیٹھتا ہوں, سردی ہو تو کارپیٹ پہ گیزر کا گرم پانی ملتا ہے, وضو کے لیے پانی ملتا ہے, استنجا کی حاجت ہو تو واش روم ملتے ہیں, واش روم صاف ہوتے ہیں, پینا ہو پانی تو پانی موجود ہوتا ہے پینے کا. یہ سب سہولیات ملتی ہیں, تو کیا محلے کے لوگ مہینے کے 200 بھی نہیں دے سکتے یار؟ حالانکہ ایک مسجد علاقے میں ہر طرح کی خدمت پیش کرتی ہے. آپ کے بچوں کو مسجد پڑھا بھی رہی ہے, آپ کی بچیوں کو پڑھا رہی ہے, اسلامی بہنوں کو پڑھایا جا رہا ہے, بڑی عمر کی اسلامی بہنوں کو پڑھایا جا رہا ہے. اعتکاف میں 50-60 بیٹھتے ہیں, ان کی خدمت کی جا رہی ہے. 10 دن ٹوٹل یہاں رہتے ہیں, 10 دن نہانا دھونا سب کچھ کرنا, اور محلے والے 200 نہیں دے پاتے. آپ لوگ جمعے میں آتے ہیں, 100-200 نہیں دے پاتے. زبردستی کسی سے نہیں ہے, لیکن ایک ذہن ہے جو آپ کی طرف کنورٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک عرصے سے کوشش کر رہا ہوں. بہت حد تک اللہ نے کامیابی دی ہے, لیکن ابھی بھی منزل دور ہے. بعض لوگوں کے پاس جاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں جگہ دے دیں گے, اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ پہ دے دینا, لیکن خبردار مسجد میں کبھی بھی پیسے مت دینا. اب ان کی عجیب منطق ہے, اگر وہ کبھی مجھ سے ملیں, میرے پاس بیٹھیں, تو میں ان سے ان کا درد پوچھوں کہ ان کو درد کیا ہے, علاج ہو تو علاج ان کو عرض کروں.
کہ مسجد سے ایسی آخر کیا چڑ ہے؟ مسجد ہی تو وہ جگہ ہے جہاں بتایا جاتا ہے یتیموں کا خیال رکھو، بہنوں کا خیال رکھو، خاندان والوں کا خیال رکھو، غریبوں کا خیال رکھو، جس بچے کی فیس ادا نہیں ہو رہی ان کی فیس ادا کر دو۔ یہ ساری باتیں تو مسجد سے ہی بتائی جاتی۔ اگر مسجد جو سیکٹر ہے، مسجد جو یونٹ ہے، اگر یہ صحیح کام نہیں کر رہی تو جو صحیح کام نہیں کر رہا اس کو باہر کرو، لیکن مسجد سے تو نفرت نہیں کرو نا یار۔ جو بندہ غلط ہے اس بندے کے بارے میں بات کرو۔ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، ایسی باتیں کرنے سے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو میں آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گا خدا کے واسطے کہ جب آپ کے دروازے پر یہ اللہ کے نام پہ اللہ کے بندے اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، آپ کے پاس آئیں تو ان کا ساتھ دیا کرے یار۔ ساتھ دیں گے آپ؟ سارے محلے کے لوگ بیٹھے، گھر والوں کو بتا کے جائیں کہ بھائی یہ 10 تاریخ کو اتوار کے دن یہ لوگ آتے ہیں، یہ پیسہ الگ سے رکھو، یہ الگ سے پیسے رکھو، اور جیسے ہی آئیں فوراً بھیجو۔ 100-200 کیا ہوتا ہے، میری طرف سے 500 دینا، 500 کو بھی 30 دن پہ تقسیم کرو تو آپ کو پتہ چل جائے گا روز کے کتنے پیسے بنتے۔ 500 دو یار اللہ کے نام پر، تاکہ مسجد کے سارے کام آسانی سے چلیں۔ دیکھیے میں یہ چاہتا ہوں، باقی اللہ کی مرضی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مائک پر عمومی چندہ نہ کرنا پڑے، میں یہ چاہتا ہوں۔ اور جو بھی اللہ نے توفیق دی ہے، جب سے اب تک یہ چل رہا ہے کہ عمومی چندہ مائک پر نہیں ہو رہا، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ عمومی چندہ نہ کرنا پڑے۔ برائے کرم آپ اس کے لیے ساتھ دیں، یہ بہت مقدس کام ہے کہ اللہ کے گھر کے لیے بار بار سوال کرنا پڑے، یہ اچھا نہیں لگتا۔ اگر ناجائز نہیں ہے، اور واقعی ناجائز نہیں ہے، لیکن اچھا بھی نہیں لگتا۔ کئی لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، کیا یار شب برات میں، شب معراج میں، شب قدر میں، شب میلاد مصطفیٰ میں ٹینکی بنی تو تم لوگوں نے مائک کھول لیا۔ ناجائز نہیں ہے، ضرورت ہے تو کرنا پڑے گا، لیکن ہر موقع پہ اچھا نہیں لگتا۔ کیا بہتر ہو کہ ہم خود ہی کھڑے ہو جائیں؟ یہ بہتر نہیں ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ بہتر نہیں ہے؟